بدعت رسول اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نماز کے احکام یہ کتاب ہر گھر نے ہر فرد کی ضرورت ہے. اس میں امیر اہل سنت نے جو درود پاک کی فضیلت صفحہ نمبر 66 پر وضو اور سائنس رسالے سے پہلے نقل کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مسند ابی اعلیٰ حدیث نمبر 2951. اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حدائق کے بخشش کہ عشق بھرے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے. عشق بھرا کیوں؟ میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں جو عشق الہی چاہے، محبت الہی چاہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، وہ خوش الحان قاری سے تلاوت سنے، اور جو عشق رسول چاہے وہ نعت شریف سنے. سننے پڑھنے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں حدائق بخشش جو سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کا نعتیہ کلام ہے، اس میں منقبتیں بھی ہیں، مناجات بھی ہے، حمد بھی ہے، صحابہ کی شان میں بھی اشعار ہیں، اہل بیت اطہار کی شان میں بھی اشعار ہیں، بڑے نمایاں نعتیں ہیں. تو ان کے مشکل الفاظ، ان کے معنی اور وضاحت کی جاتی ہے جو کہ علماء اہل سنت نے کی اس کی روشنی میں. تو توجہ کے ساتھ اگر آپ جم کر بیٹھے رہے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین تو انشاءاللہ خوب معلومات بھی حاصل ہوگی، عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. روایت میں ہے جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور ہم تو اللہ کے محبوب کا ذکر کریں گے تو کیسی رحمتیں نازل ہوں گی. نہایت توجہ کے ساتھ سنتے جائیے. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آپ نے کلام کئی دفعہ سنا ہوگا شاید، اور ہو سکتا ہے کہ دائیں بائیں گزرتا ہو، تو آج توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ ادھر آئے گا انشاءاللہ عز و جل. رخ دن ہے یا مہر سما، اللہ فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ پاک ہے وہ دن ہے، دن کی طرح روشن ہے یا آسمان کے سورج کی طرح روشن ہے. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آقا کی جو زلف ہے یہ رات ہے یا خالص کستوری ہے. مشک خطا ہرن کے نافے سے نیپال چائنا وغیرہ میں ایسی ہرنیں پائی جاتی ہیں کہ اس کے ناف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشک پیدا فرمایا ہے.
وہ اللہ کی شان ہے. اس کا خون وہاں جا کے خشک ہوتا ہے اور پھر وہ خوشبودار ہو جاتا ہے اور یہ بہت کاسٹلی بکتا ہے, شاید سونے کے ریٹ پر ہو, واللہ اعلم. تو یہ بھی سیاہ ہوتا ہے اور انتہائی خوشبودار ہوتا ہے. تو سید اعلی حضرت آقا کی نعت میں کہہ رہے ہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میں اپنے آقا کے چہرے کو دن کہوں, آسمان کا سورج کہوں, کیا کہوں, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیوں کہ دن نے روشنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے پائی ہے, یہ سورج نے چمک دمک میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے برکت سے ہی تو پائی ہے, صدقے ہی تو پائی ہے. اور میں آقا کی زلف کو رات کہوں, خالص کستوری کہوں, نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کیونکہ اسے خوشبو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے میں ملی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, میرے آقا دو عالم کے داتا, میٹھے میٹھے مصطفیٰ, محبوب خدا, حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پاک کیسا ہے؟ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں, سنیے کیسا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں, یہ خزائن العرفان میں لکھا ہے, ضحیٰ اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ کی طرف, اور واللیل کیا ہے, کنایا ہے, اشارہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے عنبری کی طرف. سبحان اللہ. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے متعلق؟ اللہ اللہ. بخاری شریف, مسلم شریف, حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صورت و سیرت میں تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے. ترمذی شریف, مشکاہ شریف, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان الشمس تجری فی وجهه. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا, یوں معلوم ہوتا کہ آفتاب آپ کے چہرے میں چل رہا ہے. حضرت ربیع بنت معوذ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حلیہ بیان کیجیے, آقا کی باتیں کرتے ہیں. ہم تو فضول باتوں میں لگے رہتے, تیری میری میں لگے رہتے, ادھر ادھر کی لگے رہتے ہیں, موسم, سیاست, کھیل کود, نہ جانے کس کس میں لگے رہتے ہیں. صحابہ آقا کی باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. مشکاہ شریف اور دارمی شریف, سنیے کیا کہتی ہیں یہ صحابیہ, لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ, اگر تو حضور کو دیکھتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سمجھتا کہ سورج ہے چمکتا ہوا. ترمذی, دارمی شریف, مشکاہ شریف, حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلائے حمراء اوڑے ہوئے تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا. فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. بالآخر میرا فیصلہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں
وہ بھی نہیں. محبوب خدا کی محبوبہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ ہم مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا. سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال با کمال کے بارے میں کیا فرماتی ہیں. اللہ اللہ، آپ نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کو خوب دیکھا اور خوب قریب سے دیکھا. فرماتی ہیں، آپ کا عربی شعر ہے، لوام زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقطع القلوب على یدی ولو سمعوا فی مصر اوصاف خده لما بذلوا فی صوم یوسف من نقده. زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ روشن کو دیکھ لیتی، ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی. اور بازار مصر میں خریداران یوسف اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر انوار کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خریداری میں سرمایہ نہ لگاتے. برادر اعلی حضرت حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ، آپ بارگاہ رسالت میں یوں نعت پیش کرتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ صاحب کمال کسی عورت نے جنا ہی نہیں. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ ایسا عشق بھرا شعر ہے سبحان اللہ کہ قربان جائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے عبد ہیں نا، بندے ہیں نا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس عبد کامل کو قدرت کیسی عطا کی، تصرف کیسا عطا کیا، اختیار کیسا عطا کیا کہ زمین و آسمان، برگ و شجر، شمس و قمر، بحر و بر، کون و مکان کا سرہ سرہ اس سلطان زی جا کے اختیار میں دے دیا، تصور میں دے دیا. اور اس تاجدار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان ہر شے پر رواں دواں ہے. سبحان اللہ. پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، درخت وہ چلے آ رہے ہیں اشارہ پاتے ہی، اونٹ فریاد رسی کے لیے حاضری دے رہے ہیں، جانور سجدہ کر رہے ہیں،
اور آسمان کا سورج حکم پا کر الٹے قدم لوٹ جاتا ہے، چاند کو اشارہ ہوتا ہے ٹکڑے ہو جاتا ہے، شب معراج آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں اور ملائکہ صف بصف تعظیم و استقبال کے لیے آنکھیں بچھائی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قدرت اور اختیار اور تصور عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ممکن سے کیا مراد ہے؟ ممکن سے مراد ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، اور واجب سے کیا مراد ہے؟ ذات باری تعالی۔ اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر انہیں ممکن سمجھا جائے، عام انسانوں کی طرح سمجھا جائے، تو عام انسانوں میں یہ طاقت و قدرت تو نہیں ہوتی کہ درختوں کو بلا لے، پتھروں سے کلمہ پڑھوا لے، سورج کو لوٹا دے، انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دے، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دے۔ یہ قدرت عام آدمی میں کہاں؟ جب یہ قدرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مثل نہیں ہو سکتے۔ اب ہمارے مثل نہیں، تو ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ اور اگر معاذ اللہ خدا کہا جائے کہ خدا ہیں، خدا مانا جائے، واجب مانا جائے، تو خدا میں عبدیت نہیں ہوتی کہ وہ سجدہ کرے، عبودیت کا اظہار کرے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سجدہ کرتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالی کے بندے۔ تو اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، کہ مخلوق میں یہ قدرتیں، طاقتیں، یہ اختیارات نہیں ہوتے، اور اگر واجب کہیں تو واجب کے اندر، اللہ کے اندر تو عبدیت نہیں ہوتی۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ بھی خطا ہے، وہ بھی خطا ہے، کیا کروں؟ پھر اگلے شعر میں واضح فرماتے ہیں اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ ایمان افروز اور کفر سوز فیصلہ یوں سمجھیے۔ حق یہ کہ عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ۔ پہلے تو حیران ہے کہ کیا کہیں، اتنے اختیارات، اور پھر عبدیت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، تو کیا کروں؟ میں حیران ہوں، کیا کہوں؟ اب اگلے شعر میں فرما رہے ہیں کہ حق یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبد الہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور عالم امکان یعنی مخلوق کے شاہ ہیں، بادشاہ ہیں۔ برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور ساری مخلوق کے شہنشاہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا سے لیتے ہیں، خدائی میں بانٹتے ہیں۔ آپ خدا نہیں ہیں مگر خدا سے جدا نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ برادر اعلی حضرت نے بھی کہا نا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اعلی حضرت بھی اس دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں فرما رہے ہیں نا، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ برزخ ہیں، برزخ یعنی جو بیچ میں ہوتا ہے، آڑ، جیسے مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے جو درمیان کا وقت ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق اور خالق کے درمیان میں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اس کے محبوب کی حقیقت کیا ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو میرا اللہ عز و جل ہی جانے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا
تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے صلو علی الحبیب. سنتے جائیے، عشق رسول میں ترقی کرتے جائیے، عشق رسول کو بڑھاتے جائیے. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر میں جا فضا. بلبل جو ہے نا، یہ بہت خوبصورت آوازیں نکالتا ہے. وہ حیات الحیوان سلسلہ چلتا ہے نا مدنی چینل پر، بتایا غالباً 200 سے زائد قسم کی آوازیں نکالتا ہے. اور یہ پھولوں کا عاشق ہے یہ پرندہ جو ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ بلبل انہیں گل کہتا ہے. بلبل نے پیارے آقا مدینے کے تاجدار امتی غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھول کہہ دیا. اور قمری نے دیکھا، قمری یہ فاختہ کی طرح سفید پرندہ، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو سروے جاں فضاں ہیں، روح کو تازگی دینے والے. وہ سرو جو ہے نا، یہ گاجر کی شکل کا بہت ہی خوبصورت درخت ہوتا ہے، صنوبر بھی شاید اس کو کہتے ہیں. تو قمری نے یہ کہا، اور پھر کیا ہوا؟ حیرت نے جھنج لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے دونوں کو ڈانٹا، بلبل کو بھی اور قمری کو بھی، کہ یہ کیا، خبردار، محبوب خدا کو پھول کا صنوبر کا، آپ تو محبوبوں کے محبوب ہیں، محبوب خدا ہیں، بس یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے ان کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر. سورج بہت چمک دمک دکھا رہا تھا نا، اور چاند نے میں اپنی رعنائیاں دکھائیں. پھر کیا ہوا؟ بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. اور جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ رخ والضحیٰ سے نقاب ہٹا تو چاند کی چمک دمک ماند پڑ گئی، سورج کی روشنی ماند پڑ گئی. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ روایات ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی، آپ کا نور پاک سورج کی روشنی پر غالب ہو جاتا تھا، آپ کا نور پاک چاند کی روشنی پر غالب ہو جاتا تھا، چراغ کی روشنی پر غالب ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈرتا کسی کی سزا اب ہوگی روزے جزا. ہم ڈر رہے تھے کہ کرتوت اچھے نہیں ہیں، عمل اچھے نہیں ہیں، وہ زندگی خطاؤں میں بسر ہو رہی ہے. اب ڈر رہے تھے کہ گناہوں کی سزا دنیا میں ملے گی یا آخرت میں ملے گی. کیا ہوا؟ دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. فتاوی رضویہ شریف میں
سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے متعلق پورا رسالہ لکھا ہے. اس میں 40 حدیثیں شفاعت مصطفیٰ کے متعلق. اسماع الاربعین فی شفاعتی سید المحبوبین، محبوبوں کے سردار کی شفاعت کے بارے میں 40 حدیثیں سنانا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس امت کے گناہ گاروں کے لیے، کبیرہ گناہ والوں کے لیے بھی ہے. جی ہاں سنیے، شفاعتی للہالکین من امتی، فرمایا میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا. میں صدقے یا رسول اللہ. فرمایا شفاعتی یوم القیامتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت میں ان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ والے ہیں. فرمایا شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری شفاعت میرے گناہ گار امتیوں کے لیے ہے. فرمایا شفاعتی لمن شاہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا یصدق قلبہ لسانہ، میری شفاعت ہر کلمہ گو کے لیے ہے جو سچے دل سے کلمہ پڑھے کہ زبان کی تصدیق کرتا ہو، زبان کی تصدیق دل کرتا ہو. تو سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت صدائیں دے دیے کہ گناہوں کی سزا نہ یہاں ملے گی نہ وہاں ملے گی. سبحان اللہ. ڈر تھا کسی کی سزا اب ہوگی روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اس کا اب معاذ اللہ کو یہ نہ سمجھ لے کہ اب وہ گناہوں کا بازار گرم رکھے، دن رات گناہ کرتے رہیں، بلکہ جو نہیں کرتے وہ بھی کر ڈالیں، شفاعت تو ہو ہی جانی ہے. یاد رکھیے شفاعت کس کی ہوگی؟ کلمہ گو کی نا، کلمہ پڑھنے والے کی نا. شفاعت اس کی ہوگی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے گناہوں کی وجہ سے ایمان کی بربادی کا خوف رہتا ہے. ان گناہوں کے سبب اگر ایمان برباد ہو گیا تو پھر کیسی شفاعت؟ بلا شبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کلمہ گو کے لیے، کفار کے لیے بھی ہوگی، مگر خاص شفاعت جو جہنم سے بچانے کے لیے ہوگی وہ تو مسلمانوں کے لیے ہوگی. یا وہ کچھ نہ کچھ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے، مگر کافر تو کنفرم ہے، طے شدہ ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور گناہوں کی وجہ سے ایمان کی بربادی کا خوف رہتا ہے. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر شرم کی بات ہے کہ وہ پیارے نبی جو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گناہ گار امتیوں کی بھی شفاعت کروں گا، میں اپنے ان امتیوں کی بھی شفاعت کروں گا جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے. ہمیں شرم نہیں آتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت و محبت اس قدر اور ہم پھر بھی گناہ کریں؟ یاد رکھیے امتی نبی اپنے امتی کے حال سے باخبر ہوتا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے آقا کیا ہے، اور مر مٹے نہ جو آقا پر وہ بندہ کیا ہے. تم ہو شہید و بصیر، قصیدہ درود میں اعلی حضرت لکھتے ہیں آقا تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر، کھول دو چشم حیا تم پہ کروڑوں درود. آقا آپ دیکھتے ہیں، مجھے ملاحظہ فرماتے ہیں، میں پھر بھی نافرمانیاں کرتا ہوں، پھر بھی غفلت میں دن گزارتا ہوں، رات غفلت میں گزارتا ہوں، آپ کی سنتیں نہیں اپناتا. میں کیسا نادان امتی ہوں. آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں میں بدنگاہی کرتا ہوں، میں کیسا نادان ہوں. آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں میں پھر بھی کفار کے انداز اپناتا ہوں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، سونے جاگنے میں. میں کیسا نادان امتی ہوں.
آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں میں بدنگاہی کرتا ہوں، میں کیسا نادان ہوں، آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں میں پھر بھی کفار کے انداز اپناتا ہوں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، سونے جاگنے میں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حال سے خبردار ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے نبی کی بارگاہ میں امتی کے اعمال و افعال پیش کیے جاتے ہیں، ہمارا نام اعمال آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ ہمارے گناہوں بھرے نامہ اعمال کو دیکھ کر آقا خوش تو نہیں ہوں گے نا، رنجیدہ ہوں گے ظاہر۔ کاش ہم ایسے کاموں میں لگ جائیں جو آقا کی خوشی کا باعث بنے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید اعلیٰ حضرت اگلے شعر میں فرماتے ہیں کوئی نازا زہد پر یا حسن توبہ ایسی پر یا ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کسی کو ناز تقوی اور پرہیزگاری پر، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو سچی توبہ کی وہ میری ڈھال بن جائے گی، مجھے عذاب سے بچائے گی، مگر آقا میرے پاس تو نہ زہد و تقوی ہے، نہ پرہیزگاری، نہ سچی توبہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ مزید سنیے دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تیرا سارا دن کھیل کود میں، لہو و لعب میں، غفلت میں گزرتا ہے، کہیں کرکٹ، کہیں ہاکی، کہیں فٹ بال، کہیں بلیئرڈ، کہیں سنوکر، کہیں لوڈو، کہیں تاش، کہیں شطرنج، کہیں فضول گپ شپ، کہیں میچ، تو کہیں وہ سیاست پر تبصرے، کہیں وہ ڈراموں پر تبصرے، اور معاذ اللہ اللہ رسول کو ناراض کرنے والے کاموں میں تیرا دن گزرتا ہے، رات تیری سارے سونے میں گزرتی ہے۔ نہ تجھے نبی کی شرم ہے، نہ تجھے خدا کا خوف ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بندہ خدا اللہ کا رزق کھاتا ہے، مالک مولا تجھے رزق دیتا ہے، تیری خطاؤں کے باوجود، تیری نافرمانیوں کے باوجود تجھے رزق ملتا ہے، پھر بھی تو نافرمانی کرتا اسی مالک مولا کی جس کا رزق کھاتا ہے۔ شکر کرم، اس کی کرم نوازیوں کا شکر نہیں کرتا تو، اور نہ ہی تجھے اس کے عذابات سے ڈر لگتا ہے، نہ تجھے خدا کی کرم نوازیوں کا پاس ہے، اور نہ تجھے گناہوں کی سزاؤں سے ڈر لگتا ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کی شاعری دیکھیے کیسی پیاری پیاری۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد مناجات بھی آپ کی شاعری میں موجود ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی موجود ہے، آقا کے اوصاف بھی بیان کرتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کرتے ہیں، فریادی بھی کرتے ہیں، التجائیں بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی شاعری میں نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، غفلت کے ماروں کو جھنجھوڑتے بھی ہیں، فکر آخرت بھی دلاتے ہیں، آر بھی دلاتے ہیں، احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ قربان جائیے عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت پر کہ آپ کا بھی شاعری کا یہی انداز ہے، آپ کی شاعری میں بھی حمد و مناجات، نعتیہ اشعار، استغاثے اور
غوث اعظم کی منقبت، اعلیٰ حضرت بھی غوث اعظم کے بہت بڑے عاشق تھے. اعلیٰ حضرت کے کیسے کیسے القابات آپ نے لکھے، پڑھیں تو حیران ہو جائیں اعلیٰ حضرت کو غوث پاک سے کتنا عشق تھا. اور نیکی کی دعوت امیر اہل سنت کے اشعار میں دیکھیے، یہ امیر اہل سنت کو اعلیٰ حضرت سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. اعلیٰ حضرت کا نعتیہ جو کلام ہے اس کا نام کیا ہے؟ مجموعہ کلام کا حدائق بخشش. کیا؟ حدائق بخشش، بخشش کے باغات. اور امیر اہل سنت کے نعتیہ کلام جو مجموعہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ وسائل بخشش، بخشش کے وسیلے. آقا کی نعت بخشش کا وسیلہ، غوث پاک کی منقبت وہ بخشش کا وسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وہ مناجات کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا بخشش کے وسیلے یہ بھی. تو ماشاءاللہ جو انداز سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت نے اختیار کیا، امیر اہل سنت اپنے پیر و مرشد کو، اپنے دادا پیر کو فالو کرتے ہیں. اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم اپنے پیر کو فالو کریں جس جس بات میں فالو کر سکتے ہیں. اب ہم شاعری کریں، ہر ایک کو تھوڑی آتی، تو لو لباس میں تو کر سکتے ہیں نا بھائی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کون سے کسی اسکول میں جا کے ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا، کسی کالج میں جانا پڑے گا، کسی مدرسے جامع میں جانا پڑے گا؟ پیر صاحب کو دیکھتے تو مدنی چینل پر وہ حلیہ انداز اپنا لیں، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی دکھایا جاتا ہے وہ اپنا لیں، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں جو فیضان سنت میں لکھی ہیں، مدنی مذاکروں کے ذریعے ہم تک پہنچتی رہتی ہیں. اللہ نصیب فرمائے. مقطع آخری شعر ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا. رضا کیا ہے؟ یہ وہ بلبل ہے، رنگین بلبل ہے جو اپنے آقا کی شان بیان کرتا ہے. رنگین مزاج بلبل ہے، نعتوں میں مست رہتا ہے. یہ طوطی نغمہ سرا ہے، آقا کی شان میں ہر وقت کی زبان تربت تر رہتی. کیا ہے یہ؟ اللہ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کا انداز، قربان جائیں. ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا. کیا ہے اعلیٰ حضرت؟ رضا کیا ہے؟ یہ رنگین بلبل ہے یا طوطی ہے نغمہ سرائے جو کیا ہے؟ حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میں طوطی نہیں ہوں، طوطی نغمہ سرا نہیں ہوں، میں رنگین بلبل نہیں ہوں، میں تو اپنے آقا کا ادنا ثنا خواں. حق یہ ہے، میں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، میں تو آقا کا ادنا ثنا خواں ہوں. آقا مجھے قبول فرما لے. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کو کوئی پڑھنے والا ہو، آپ کے فتاوا، اللہ اکبر، کوئی تعصب کہنے کو اتار کر اس کو ذرا پڑھ لے تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے عقائد و اعمال اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کی علمیت، اعلیٰ حضرت کی شاعری، اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، خوف خدا، قربان جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ سید اعلیٰ حضرت سے بہت محبت کی جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں نوجوانوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے اعلیٰ حضرت سے متعارف کیا. میں خود اپنی بات کرتا ہوں، مدنی ماحول سے پہلے میں نے اعلیٰ حضرت کا نام بھی نہیں سنا تھا. حدائق بخشش مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، کہنا بھی نہیں آتا تھا. الحمدللہ میرے مرشد کی نسبت کی برکت ہے، الحمدللہ میں پڑھ بھی لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ سمجھ بھی لیتا ہوں الحمدللہ. اور علماء کرام کی جو شروحات ہیں اس کی روشنی میں کچھ نہ کچھ عرض بھی کر دیتا ہوں. کرم ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیکھیے کتنا پیارا ہے. تو مدنی ماحول کو اپنا لیجئے، روزانہ فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کے عامل بن جائیے، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے، انشاءاللہ خوب خوب برکت ہوگی. آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ایک بہار، یہ نیکی کی دعوت فیضان سنت کا چھٹا باب ہے، اس سے عرض کرتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل جھوم جائے گا. چنانچہ باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدر آباد سے ایک 3 روزہ مدنی قافلہ ٹنڈو آدم، یہ حیدرآباد کے قریب ایک شہر ہے، وہاں پہنچا.
تیسرے دن ایک شخص نے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر امیر قافلہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی. ملاقات ہوئی تو اس آنے والے نے اپنے آپ کو بطور غیر مسلم متعارف کرایا اور اسلام کی بہت تعریف کی. امیر قافلہ نے اسلام کی طرف مائل دیکھ کر انفرادی کوشش کی تو کچھ ہی دیر میں الحمدللہ عز وجل اس نے اسلام قبول کر لیا. کہنے لگا میرے گھر والوں کو بھی چل کر اسلام کی دعوت پیش کیجیے. مدنی قافلے والے اس نو مسلم کے گھر گئے, گھر والوں پر اسلام پیش کیا. الحمدللہ عز وجل ہاتھوں ہاتھ 9 افراد پر مشتمل سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا. مرحبا مرحبا. امیر قافلہ نے اس 9 مسلم سے پوچھا جب آپ پہلے ہی دین اسلام سے محبت کرتے تھے تو مسلمان پہلے کیوں نہیں ہوگی, کیوں دیر لگائی؟ کہا اسلام سے متاثر تو تھا, کتابوں میں پڑھا تھا, لیکن مسلمانوں میں اسلام کا عمل نظر نہیں آتا تھا, اس لیے میں مسلمان نہیں ہو رہا تھا. جب عاشقان رسول کے سنتوں بھرے مدنی قافلے کو دیکھا تو میرا دل کھینچا اور میں نے آپ حضرات کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینا شروع کیا. 3 دن تک میں آپ کو نوٹ کرتا رہا ہوں, آپ کے معاملات, آپ کے معمولات, آتے جاتے نظریں جھکائے رکھنا, مسکرا کر ملاقات کرنا, آپ کا سفید لباس, سر پر امامے کا تاج, چہرے پر نور دیکھ کر مجھے کتابوں والا حقیقی اسلام آپ لوگوں کے کردار میں نظر آنے لگا. اب میں نے ذہن بنایا کہ بس ان کے ہاتھوں مسلمان ہو جانا چاہیے. الحمدللہ عز وجل یہ بیان دیتے وقت آج کل یہ 9 مسلم اسلامی بھائی ایک مسجد میں مؤذن ہیں اور مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, نماز کی دعوت دیتے ہیں, اور ان کے مدنی منع دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئے عاشقی مل کے تبلیغ دی, کافروں کو کرے قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. کافر آ جائیں گے راہ حق پائیں گے, انشاءاللہ چلے قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. کفر کا سر جھکے دی کا ڈنکا بجے, انشاءاللہ چلے قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. کہیے انشاءاللہ. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ بہار درج فرمانے کے بعد لکھتے ہیں سبحان اللہ, مدنی قافلے کی برکت 100 کروڑ مرحبا. تمام اسلامی بھائی پابندی کے ساتھ ہر ماہ کم از کم 3 دن اور سالانہ یکمشت 30 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرا سفر کی ضرور سعادت حاصل کیا کریں. بیان کردہ خوشگوار و خوشبودار مدنی بہار میں ماشاءاللہ عز وجل 9 غیر مسلموں کے ہدایت پانے اور دامن اسلام میں آنے کا ایمان افروز بیان ہے. فرماتے ہیں واقعی بڑے سعادت مند ہیں وہ اسلامی بھائی جن کی کوششوں سے کوئی غیر مسلم کفر کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف نکل آئے, یا کوئی مسلمان گناہوں سے تائب ہو کر سنتوں بھری زندگی گزارنے پر کمر بستہ ہو جائے. یا رب مصطفیٰ ہماری بے حساب بخشش فرما, ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا, پابندی سے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت دے, اور مدنی انعامات کا عامل بن کر دوسروں کو بھی مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بنانے کی توفیق رفیق مرحمت فرما. نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے, بنا شائق قافلہ یا الہی.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کب ممکن ہے کہ حد رسول